अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। कुरान और साइंस एपिसोड 2 के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख और हमारे साथ कैलगरी से मौजूद होंगे प्रोफेसर डॉक्टर नवीद सैयद साहब। नवीद सैयद साहब, वेलकम टू एपिसोड 2 कुरान एंड साइंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जो है वो पहले प्रोग्राम के अंदर जो तसलसल आपने बांधा था, हम चाहेंगे कि उसी तसलसल को जो है वो दोबारा लेते हुए चलें और हमारे नाज़रीन को बता सकें कि कुरान और साइंस जो प्रोग्राम है उसको पेश करने का मकसद क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महबूब भाई। और पहला प्रोग्राम जो था वो एक तमहीदी गुफ्तगू थी ताकि हम ये इस प्रोग्राम की पूरी सीरीज को सेटअप कर सकें। तो हमने बात की थी कि मजहब और साइंस में क्या तजाद है और रहा है और उसकी वजूहात क्या थी। देखिए, उसकी वजूहात हमने ये भी बयान की थी पहले कि जब साइंस को और साइंसदानों को, स्कॉलर्स को मजहबी सप्रेशन का जब निशाना बनाया गया तो उन्होंने मजहब के ऊपर हमले शुरू किए और उन हमलों में उन्होंने जितनी भी चीज़ें बाइबल में थी, किताबों में थी, उनको उन्होंने निगलेक्ट और जो है इग्नोर करना शुरू किया। ये देखिए, अब अल्लाह का वादा है कि कुरान को उसने तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है, तो कुरान को तो किसी ने टच नहीं किया, लेकिन उनके भी नज़रियात जो वो आगे बढ़े उनमें बहुत से थे और हम उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह काफ़ी तफसील के साथ कि अल्लाह ने कुरान में किस तरह से ज़मीन की खिलकत को और इसके इख्तिताम को और किस तरह से इंसान की खिलकत को और बाकी जो चीज़ें हैं, पूरी कायनात को जो खल्क किया है, उसके जो असरार और रमूज़ हैं, उनको हम इंशाल्लाह उनका इंकिशाफ करेंगे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। हम दूसरी तरफ से विजिट करते हुए साइंस को जहाँ ठहर गई है, हम उसको एक तरह से फिर मूव करना शुरू करेंगे। तो देखिए, उस जमाने में यूरोप में हम बात कर रहे थे कि उन लोगों का उस वक्त तसव्वुर और नजरिया ये था कि ये दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और ये कहा करते थे कि ये मिल्की वे से आगे कुछ नहीं है, ना इसमें तब्दीली है। उनका ख्याल था कि दुनिया, इस पे जिंदगी खुद ब खुद मारिज वजूद में आई है और ये एक इनर्ट मादे की फिजिकल और केमिकल कीमियाई अनासर हैं, उनके ज़ेरे असर हैं। तो मैं ये कुछ नज़रियात पेश करूँगा, मैं फिर उसको कुरान के तवस्सुत से हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो इन्होंने हवा में फुलझड़ियाँ छोड़ी थी, इन कुरान ने किस तरह से एक्सक्विजिटली डिटेल जो है इसको डिस्क्राइब किया। तो उनके नज़रिए के मुताबिक कायनात की हर शय और उसमें पाए जाने वाला सब कुछ एक इत्तेफाकी हादसा था और ये बाई चांस सब कुछ हुआ। तो दूसरी तरफ डार्विन का जो इवोल्यूशन का नजरिया था, उसने कहा कि इंसान जो है इवॉल्व करके वो बना है, जहाँ यानी बंदर से इंसान बना और बाकी सब जानवर जो हैं वो एक इवोल्यूशन के मराहिल को तय करते हुए खल्क हुए। हालांकि आप कुरान को देखें तो कुरान में अल्लाह ने हजरत आदम को खल्क किया मट्टी से खल्क किया और अपने दो हाथों से खल्क किया, फिर उसमें रूह फूंक दी। फिर इसके अलावा उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खल्क किया तो वो सिर्फ माँ से खल्क किया, बाप के बगैर। तो ये ह्यूमन क्लोनिंग का पहला एक्सपेरिमेंट था जो अल्लाह ने करके दिखाया। तो इसी तरह से आपने ये देखा कि जितने भी और बच्चे की, इंसान के बच्चे की जो पैदाइश हुई है तो वो कितने मराहिल से गुजरता है। उसके बाद ये कि उसमें से वो क्लॉट बना, क्लॉट से वो उस पर फिर अल्लाह ने जो है वो पोस्ट चढ़ाया, गोश्त चढ़ाया, हड्डियां हुई, उस पर फिर खाल चढ़ाई गई, उसके बाद रूह फूंकी गई। तो उस अल्लाह ने जब तख्लीक किया है कायनात को तो उसमें मुख्तलिफ मोड्स इस्तेमाल किए हैं और उन मोड्स में से कभी तो ये कहा कि कुन फयकून और कहा हो जा और वो हो गई, और कभी इतनी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है ह्यूमंस की, फीटस की जो कुरान में डिस्क्राइब की है और कितनी खूबसूरती के साथ। और आखिर में अल्लाह ने आके ये कहा कि और फिर उसमें हमने रूह फूंक दी और वो रूह क्या है, वो अम्र इलाही है। अब आप सोच में डाल दिया। तो लोग कहते हैं कि ये कुरान में अल्लाह ने मौजूदात किए तो वो पूरी कायनात का मालिक है, उसके अंदर तो तमाम जो भी चाहे वो कर सकता है। तो ये तो सिर्फ अल्लाह ही का कलाम है, इसको वहीं तक रहने दें। लेकिन अल्लाह ने इंसानों को भी ये सलाहियत वदियत की। हजरत ईसा आए, उन्होंने नाबीने को शिफा दे दी, एक मुर्दा को ठोकर मारी, उसने कहा कुम बेइज़्निल्लाह, तो वो खड़ा हो गया। हजरत इब्राहिम ने परिंदों को लिया और उनके टुकड़े टुकड़े करके और 4 परिंदों के टुकड़े मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दिए और फिर उनसे कहा कि तुम आओ, और वो परिंदे उड़ के आपकी तरफ आ गए। तो अब इस तरह से
اللہ نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ جو ہماری زندگی دینے کا جو عمل ہے، یہ ہماری کنسٹرکشن کا جو عمل ہے، یہ ہم جس کو اپنا امر دے دیں انسان سمجھتے ہوئے بھی، وہ اس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے. تو اللہ نے اپنی صفات انسانوں میں ودیت کی تھی کہ کوئی اس کو سپرسٹیشس کتاب سمجھ کے ایک کونے میں نہ رکھ دے. اب اسی طرح سے دیکھیے موت کا تصور بھی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے اللہ نے سلا دیا گدھے کے ساتھ، 100 سال کے بعد اٹھایا. اصحاب کہف کو دیکھیں، وہ ابھی تک جو ہے ساتوں کے ساتوں سو رہے ہیں، ان کے ساتھ کتا بھی سو رہا ہے. تو اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال برس کی عمر دے دی اللہ نے. تو ہم اس پہ بھی غور کریں گے کہ کیا یہ سائنٹیفکلی ممکن ہے یا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں. وہ ہیومن کلوننگ سے لے کر اور وہ ریزریکشن سے اور دوبارہ چیزوں کو اکٹھا کرنے. تخت بلقیس کو آپ نے دیکھا، ایک صاحب جن کے پاس جناب زکریا کہ تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کو اس کے تخت کے سمیت لے آؤں گا. اب یہ جو ہے مٹیریل یا مادے کی ڈیسولوشن ہے، اس کے اوپر سائنس کیا کہتی ہے جو قرآن نے اتنا عرصہ پہلے کہا. تو دیکھیں ایوولوشن کے تعلق سے بھی قرآن نے مختلف، اور اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ افضل الرازقین ہے، وہ سب رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، خالقین خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے کچھ ایسی شخصیات ہیں، ایسے صاحب امر ہیں کہ جن کو یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ وہی امور جو اللہ نے کیے ہیں وہ اس کے امر سے وہ ان کو زندہ کر سکیں اور اس کو حیات دے سکیں اور اس کو آگے بڑھا سکیں. تو اسی طرح سے آپ نے جب نظاموں کو دیکھتے ہیں، اب کارل مارکس کے نظریے کو دیکھیں جس سے دہریت پھیلی، مٹیریلزم آیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ انہوں نے وہ نظام سسٹم بنائے تھے تو تعلیمی نظام بھی ویسے ہی بننے لگے، نشر و اشاعت بھی اسی طرف جانے لگی. تو مذہب کو پس پشت ڈال دیا گیا، مذہب کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا گیا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے گا کہ جتنی بھی بائبل میں جو اتنے ورژنز چینج ہوئے ہیں وہ کانسٹنٹ مسلسل چینج ہوتے رہے، جس کی وجہ سے اب مذاہب کے اندر وہ جان، وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ اس یلغار کو برداشت کر سکیں ماں سوا قرآن کے. لیکن ہمارے ساتھ یہ المیہ یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے اسکالر سائنٹسٹ تھے، انہوں نے بھی وہی راہ اختیار کی جو یورپ کے دہریوں نے کی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں آپ دیکھیں اس دور میں کہ قرآن کی جو اصل تفسیر ہے، جو قرآن کے معنی ہیں، جو قرآن کا جو ڈسکرپشن ہے، اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے پہلا پارہ ہے قرآن کا کہ دوسرا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، اس کے بعد ڈاٹ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اب یہ کتاب شروع کہیں الف بے پہ اے بی سی، یہ کتاب ایسی ہے، یہ کتاب ایسی ہے، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. آپ کہیں ہولڈ اٹ، یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ اے بی سی سے کتاب شروع کر رہے ہو اور مجھے تم جو ہے وہ یہ بڑی بڑی چھوڑ رہے ہو کہ یہ اس کے لیے بھی ہے، یہ کتاب اس کے لیے بھی ہے. یہ الف لام میم ہے کیا؟ اب غور کریں تو الف لام میم کو اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں شاید یہ آئے کہ یہ ہو سکتا ہے البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہو کہ E is equal to mc square. اب E is equal to mc square کو کون سمجھے گا؟ وہی جس نے قرآن کو اس نہج پہ سمجھا ہو کہ، اور ان کی جو قرآن کی اختراع ہے، اس کی جو اسرار و رموز ہیں، جس میں اللہ نے، دیکھیے ہمارے ہاں یہ بڑا عظیم کانسیپٹ ہے کہ اللہ عادل ہے. جب وہ عادل ہے تو اس نے کائنات کو عدل کے پرنسپلز پہ بنایا ہے. اس نے عدل کے پرنسپلز پہ جب بنایا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اس میں ہدایت ان کے لیے ہے جو تفکر کرتے ہیں، جو سوچنے والے ہیں. تو اب ان لوگوں نے جب انہی چیزوں کو، رموز کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ چاند پہ بھی پہنچ گئے، انہوں نے سورج کی شعاؤں کو بھی قید کر لیا، اور انہوں نے جو ہے وہ دنیا کے مختلف جو سیارے ستارے ہیں ان پہ بھی کمندیں ڈالنی شروع کر دی. ہم لوگ ابھی اسی نہج میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ صرف جو ہے طاقوں میں سجانے کے لیے ہے، کسی مرتبہ اس کی ہوا دے دی جائے، کسی کے گلے میں تعویذ ڈال دیا جائے، تعویذ گھول کے پلا دیا جائے. تو
تو دیکھیے یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم نے جن کے پاس یہ اتنی اچھی کتاب تھی اور ہم اس سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو آپ یعنی 19ویں صدی کے اختتام پہ بھی آپ دیکھیں 20ویں صدی کی ابتدا تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس میں تغیر اور رد و بدل نہیں ہے. یعنی اس کو ہم کازمولوجیکل ماڈل کہتے ہیں کہ جو ایک اسٹیڈی اسٹیٹ کی تھیوری ہے کہ جس کے مطابق اس دنیا میں تغیر نہیں ہے اور اس لیے اس کے کسی خالق کو بنانے کی یا چلانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو لا متناہی، ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ بلیک میٹر کیا ہے، جو یہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے جو کہتے ہیں جس کا دار و مدار ہیٹ پہ ہے، انرجی پہ ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ فارم آف کاسمک مائکرو ویو ہیں جو اس میں سے نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کائنات جو خلق ہوئی ہے یا وجود میں آئی ہے. لیکن ان کی بھی جتنی تھیوریز تھیں ان سب میں بہت ہی سیریس قسم کے فالٹ ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امینس کلوزڈ سسٹم ہے جس کا انحصار مادے اور توانائی پہ ہے. تو ان چیزوں پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کافی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. اور جو جتنے بھی پرنسپلز ہیں آپ دیکھیے، چاہے وہ تھیوری آف لائٹ ہو کہ لائٹ جو ہے وہ اسپیڈ سے ٹریول کرتی ہے، اور حالانکہ ہمیں لائٹ اگر میں اس کی اصل اسپیڈ کا اندازہ بھی نہیں ہے. جنہوں نے کہا کہ اسٹرنگز تھیوری جو ہے وہ اس دنیا کی خلقت کو ایکسپلین کرتی ہے، ہم اس کو بھی ڈسکرائب کریں گے. ہم اس کے علاوہ جو بگ بینگ کی تھیوری ہے اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ سب چیزیں مجتمع تھی، اکٹھی تھی ایک بال کی سمجھ میں، پھر ہم نے ان کو منتشر کیا. ہم نے اس کو منتشر کیا تو یہ پھیلتی چلی گئی اور اب ہم اس کو پھیلاتے چلے جائیں گے. دیکھیں 60 some kilometer every day this universe is expanding. یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا. یونیورس جو ہے ریسٹرکٹڈ نہیں ہے مگر یہ کہ مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو اس حساب سے دیکھیں کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کے اندر ہم تخلیق انسانیت کو، انسان کی خلقت کو اور اس کائنات کی خلقت کو، اس دنیا کی خلقت کو ہم جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ اپنے ناقص عقل کے مطابق ہم اس کی کچھ گرا کشائی کریں، اور پھر یہ کہ آپ کے جو سوالات ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کو بھی ٹیکل کریں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب. سامعین، ہم نے اپنی جانب سے کوشش کی ہے کہ اس ماہ رمضان میں قرآن اور سائنس جیسے بہترین سبجیکٹ پہ ایک پروگرام آپ تک پیش کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو 1400 سال پہلے جو عظیم الشان کتاب نازل ہوئی ہم سب پہ، قرآن حکیم، اس پہ سائنس کی جدید تحقیق نے ریسرچ کے بعد کیا پایا اور ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پروگرام کو ویکلی مختصر ترین ٹائم کے اندر آپ کے تک پہنچانے کی کوشش کریں. آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا، ہمیں بتائیے گا کہ جو سبجیکٹ ہم نے چنا ہے قرآن اور سائنس، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے ہم مزید کیا کر سکتے ہیں. اپنی تجاویز، اپنی آراء سے ہمیں بتائیں. ہمارا رابطہ ہے، اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو mehboobjournalist308@gmail.com پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے فون پہ رابطہ کرنا، واٹس ایپس کے ذریعے آپ ہمیں 001-647-291-3707 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اور پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم سوالات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ کو قرآن اور سائنس پر مشتمل جو پروگرام ہے اس کی معلومات اور انفارمیشن کے ذریعے کوشش کریں گے کہ آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ. کینیڈا پاکستان زندہ باد.